أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ خلاصے میں آپ نے سنا تھا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت 5 قوانین معاشرت کو بیان فرمائے گا۔ 2 قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ ہیں۔ آخر میں دیہاتیوں کے اوپر زجر اور شکوے کا ذکر ہوگا۔ پہلا قانون آپ نے سنا تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، وہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ نمبر 2 لا ترفعوا اصواتکم، او ایمان والو پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز مت کرو۔ نمبر 3 ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی کچا بندہ آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تصدیق کرو۔ نمبر 4 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں یا 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں صلح کراؤ۔ نمبر 5 کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ ٹھٹھا مذاق نہ کرے، کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ ٹھٹھا مذاق مت کرے، کسی کو ہلکا مت سمجھے، کسی کی توہین تذلیل مت کرے۔ نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ ایمان والو اپنے مومن بھائی کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو۔ نمبر 7 انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، تو پھر کس بات کے اوپر آپ فخر کرتے ہو؟ یہ ذات پات کے کیا جھگڑے ہیں؟ آج اللہ رب العزت دیہاتیوں کے اوپر زجر فرمائیں گے۔ آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے آیت کا پس منظر سمجھیں۔ مسلمانوں کی جب کفار کے ساتھ جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی نا جی، تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں جو مال آتا تو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ اس سارے مال کے 5 حصے بنائے جاتے، 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کیے جاتے، 5واں حصہ پیغمبر علیہ السلام اپنے پاس رکھتے۔ اس کو خمس کہتے ہیں۔ اس خمس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات، اپنے ازواج کی ضروریات، اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کی ضروریات، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی ضروریات وغیرہ وغیرہ، یا جو مہمان آ جاتا، یہ سارے اخراجات خمس سے نکالے جاتے تھے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ اب یہ جو 5واں حصہ تھا نا جی، اس 5ویں حصے کے اوپر اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو حاکم بنایا ہوا تھا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ کیا تھا جی؟ خاص تھا۔ 10ویں پارے میں اس کا پورا مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گیا۔ 8 شوال 8 ہجری کو شوال کا مہینہ تھا، غزوہ حنین ہوا جی۔ غزوہ حنین، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بے شمار تھی، 12,000 مسلمان تھے۔ کفار کی تعداد اس غزوے میں کم تھی، 4,000 کافر تھے۔ تو مسلمانوں نے جب اپنی جماعت کی طرف یوں کر کے دیکھا نا تو کہنے لگے آج تے اسیں بہت وڈے ہیں جی، آج تے اسیں
بہت زیادہ آج سینہ کو بالکل تیز نیز کر کے چھوڑ دیں۔ تو مسلمانوں نے اپنی کثرت کے اوپر جب فخر کیا نا جی، تو اللہ کی جو مدد تھی نا وہ اڑ گئی۔ شروع میں مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے جی، گھمسان کی جنگ ہوئی جی، کافی سارا نقصان ہوا۔ تو آخر کار اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح دی، غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی جیت ہوگی۔ یہ واحد غزوہ تھا جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو، صحابہ کرام کو بے شمار مال غنیمت ملا جی، ہزاروں کے حساب سے بکریاں ملی، ہزاروں کے حساب سے اونٹ ملے، منوں کے حساب سے سونے چاندی ہیرے جواہرات ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لشکر کے امیر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا نا جی، تو چند سردار یعنی کہ مثلا حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دے دیا یا 100 بکریاں دے دی۔ اسی طرح حضرت عیینہ تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا جی، 100 بکریاں یا 100 اونٹ دیا جی۔ جتنے تقریباً قریبی تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا جی، ٹھیک ہے، ان کو مال دیا، سونا دیا، چاندی دے، زیورات دیا جی۔ تو جو چند انصار صحابہ کرام تھے نا جی، انہوں نے کہا تلواریں ہماری کفار کی گچھیوں کو اتارتی رہی ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریشیوں کو مال دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جب ان کے منہ سے نکلی نا جی، تو کسی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ باقی سارے کے سارے چلے جاؤ جی، انصار جتنے بھی ہیں جی میرے پاس آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ میں سے کوئی حضرات یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر ان کی جو برادری ہے نا، اس کی محبت غالب آ گئی، اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو، اپنے برادری والوں کو دے رہے ہو، لیکن ہم انصار کو چھوڑ رہے ہو، حالانکہ ہماری تلواریں نے تو کفار کی گچیاں اتاری ہیں۔ تو جو سمجھدار انصار صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ نہیں کہا، لیکن چند جو نوجوان تھے، جوش تھا، جب دیکھا انہوں نے جی ان کو مال غنیمت مل رہا ہے اور ہمیں نہیں مل رہا، تو بے صبری سے انہوں نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے رشتہ داروں کی محبت غالب آ گئی ہے، تو ہم اس کے اوپر معذرت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے آپ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے وہ کم نہیں ہے، ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن آپ کو اس لیے نہیں دیا، مجھے پتہ ہے کہ آپ پکے مومن ہو جی۔ جن کو دیا ہے یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے جی، ان کی دلجوئی کے لیے، مؤلفت قلوب آپ نے سنا تھا 10ویں پارے میں، ہم نے ان کے دلجوئی کے لیے ان کو کیا دیا جی، مال غنیمت دیا، تاکہ کل یہ کیا نہ ہو جائے جی، العیاذ باللہ مرتد نہ ہو جائے۔ تو اس لیے دیا۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ وہ مال غنیمت لے کر جائیں، بکریاں لے کر جائیں، اونٹ لے کر جائیں، سونے زیورات، ہیرے جواہرات لے کر جائیں، اور آپ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں، آپ ہمیں چاہیے، ہمیں کوئی ہیرے جواہرات زیورات نہیں چاہیے۔ ادھر جب یہ مال غنیمت تقسیم ہوا نا، بڑا مال غنیمت تھا، جو مدینے کے اطراف کے دیہات تھے نا جی، دیہاتیوں کو پتہ چلا جی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو کیا کر رہا ہے جی، مال غنیمت دے رہا ہے، اور بے تحاشا دے رہا ہے جی، 100 اونٹ مل رہے ہیں، 100 بکریاں، ہیرے جواہرات زیورات ساتھ مل رہے ہیں۔ وہ بھی بھاگے جی، کوئی 100 میل کے فاصلے سے جی وہ بھی آ رہا ہے، 200 میل کے فاصلے پر ہے جی، مدینہ سے دور ہے، وہ بھی آ رہا ہے، 300 والا بھی آ رہا ہے، 250 والا بھی آ رہا ہے جی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچے، کہنے لگے آمنا، ہم نے بھی تو ایمان لایا نہیں جی، اسی بھی تو مومن ہے، اساں کو بھی کچھ بکریاں شکریاں اونٹ شونٹ دو جی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہا دیاتیوں نے آمنا، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے، ہمیں بھی مال غنیمت دیا جائے۔ قل، کہہ دینا میرا محبوب، لم تؤمنوا، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا، لیکن تم یوں کہو، اسلمنا، ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے جی، ٹھیک ہے، اور اسلام کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، جوارح کے ساتھ ہے جی۔ ظاہر بات ہے آپ نے کلمہ پڑھا ہوا جی، آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ظاہری اعضاء سے پتہ ہی نہیں چلتا، تو اگلا بندہ کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی یہودی شدی ہو، عیسائی ہو، ٹھیک۔ ہاں، مخالفت چھوڑو، اپنے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانبردار بناؤ،
حضور کی اطاعت کرو، ہاں پھر آپ کو کہہ سکتے ہیں آپ مسلمان ہو، لیکن ابھی تک آپ مومن ہو نہیں ہو۔ یہ قبیلہ جو تھا نا جی، قبیلہ بنو اسد تھا، قبیلہ بنو غطفان تھا جی، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے بھی اور مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے جی۔ تو یہ بھی مال غنیمت لینے کے لیے آگے، لالچ کے لیے، ٹھیک ہے، پیسہ بندے کے پاس، پیسہ سامنے نظر ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے بندے کے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حالانکہ نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم نہیں کمی کرے گا اللہ رب العزت تمہارے اعمال میں سے شیئن ذرہ برابر بھی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین، حقیقی مومن کون ہے؟ جو مال غنیمت کو دے کر، پیسوں کو دے کر اپنے ایمان کا اظہار کرے، وہ مومن نہیں ہے، بلکہ مومن وہ ہے انما المؤمنون الذین، بے شک مومن الذین وہ لوگ ہیں، آمنو جو دل سے ایمان لائے، باللہ اللہ کے اوپر، نمبر 2 ورسولی جو دل سے ہے، جنہوں نے تصدیق کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے لیے، اولئک هم الصادقون یہ لوگ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو تب بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پکے مومن ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا، پھر اپنی جان مال لگا کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پکے مومن تو یہ۔ اب جب مال غنیمت ملا تم منہ اٹھا کر وہاں سے آ گئے ہو جی، اور کہتے ہو کہ بھئی ہم کیا جی پکے مومن ہیں۔ ہاں مومن مت کو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے مخالفت چھوڑ دی ہے، اب آپ کی اطاعت کریں گے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم بتلاتے ہو، خبر دیتے ہو اللہ کو بدینکم اپنے دین کے بارے میں، واللہ یعلم ما فی السماوات حالانکہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں، اللہ تو اس کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں، اللہ تو اس کو جانتا ہے تمہارے دل کیا چیز ہے، اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے جی۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، آسمانوں کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، زمین کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا احسان جتلاتے ہیں علیک میرا محبوب آپ کے اوپر، ان اسلموا یہ کہ وہ کیا ہو گئے، بغیر لڑے بڑے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، حضور کے پاس ہے نا یہ آ کر کہنے لگے اسیں بھی مسلمان ہو، بھائی آپ مسلمان ہو تو کیا ہوا؟ مسلمان مومن اپنے اسلام کا اظہار احسان کے طور پر نہیں کرتا جی، یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا جی، ایمان والی دولت سے مالا مال کیا، اور تم آ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اسیں بھی تو ایمان لایا جی، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، لم تمن قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، لا تمنوا علی اسلامکم مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کے ذریعے، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ احسان جتلاتا ہے علیکم تمہاری اوپر، ان ہداکم للایمان یہ کہ اللہ نے ہدایت دی ہے تم کو ایمان کے لیے، اللہ نے رہنمائی کی ہے تمہاری ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، ٹھیک ہے، اگر حقیقت میں یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو نا جی ہم مومن ہیں، تو یہ مجھ پر احسان مت جتلاؤ جی، یہ تو اللہ تمہارے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تم مومن بن گئے ہو، اگر اللہ ہی توفیق نہیں دیتا تم تو کافر تھے جی۔ لیکن اگر بات مان بھی لی جائے نا جی کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اس دعوے کے اندر تم سچے بھی ہو نا جی تب بھی تم احسان جتلا نہیں سکتے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض سورت کا دعویٰ تھا کہ مسئلہ توحید کے لیے اب کیا کریں جی، جہاد کریں، اسی کا ذکر ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے آسمانوں کے غیب کو، والارض اور زمینوں کے غیب کو،
آسمانوں کی ہر چیز کو، زمینوں کے ہر ذرے کو، پتے کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ رب العزت دیکھتے ہے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ ان کو بھی دیکھ رہے۔ اللہ ہمیں بھی مخلص اسلام نصیب فرمائے۔